اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ یوسف کے رکوع نمبر 10 سے۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، پھر جب وہ بالکل نا امید ہو گئے تو الگ ہو کر وہ مشورہ کرنے لگے۔ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ۔ تو ان کے بڑے نے کہا، کیا تم نے نہیں جانا کہ تمہارا باپ تم سے اللہ کا عہد لے چکا ہے، اور اس سے پہلے تم نے یوسف کے بارے میں جو کوتاہی کی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سوچو۔ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي۔ تو کہنے لگا، اب میں اس زمین سے ہرگز نہ ہلوں گا یہاں تک کہ میرا باپ مجھے اجازت دے دے یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ خیر الحاکمین، کیونکہ وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے۔ جب کوئی امید باقی نہ رہی تو لوگوں سے الگ ہو کر آپس میں سر جوڑ کر غور و فکر کرنے لگے، اب کیا کیا جائے؟ تو بڑے بھائی نے کہا کہ تم سب کو پتہ ہے ہمارے باپ نے ہم سے اللہ کا عہد و پیمان لیا ہے، ہم بنیامین کو بحفاظت ان کے پاس واپس پہنچائیں گے۔ ہم لوگ اس سے پہلے یوسف کے سلسلے میں جس غلطی کا ارتکاب کر چکے ہیں وہ سب کو معلوم ہے، تو اس لیے اب میں مصر سے اس وقت کنعان جاؤں گا جب میرا باپ مجھے اجازت دے دے گا، یا پھر اللہ تعالیٰ مصر سے میری روانگی کا فیصلہ کر دے، یا میرا بھائی بنیامین کس طرح آزاد ہو جائے۔ اللہ ہر حال میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارجعوا الی ابیکم، اب تم واپس چلے جاؤ اپنے باپ کی طرف۔ فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، اے ہمارے باپ تیرے بیٹے نے چوری کی ہے۔ ما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین، بے شک تیرے بیٹے نے جب چوری کر لی ہے ہم نے شہادت نہیں دیں گے، ہم نے شہادت نہیں دی مگر اس کے مطابق جو ہم نے جانا، ہم غیب کی حفاظت کرنے والے نہیں تھے۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، تو اس بستی سے پوچھ لیجئے کہ جس میں ہم تھے، اور اس قافلے سے بھی پوچھ لیجئے جس میں ہم ساتھ آئے ہیں۔ اِنَّا لَصَادِقُونَ، بلا شبہ یقیناً ہم سچ بول رہے ہیں۔ بھائیوں سے کہا کہ تم لوگ باپ کے پاس واپس جاؤ، سارا ماجرا سناؤ، انہیں کہو کہ آپ کے بیٹے بنیامین کی طرف عزیز مصر کے پیالے کی چوری منسوب کی گئی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے سامان سے پیالہ نکالا گیا ہے، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ، اور چونکہ ہم غیب کا علم نہیں رکھتے اس لیے حقیقت امر کا پتہ نہیں کہ کیا واقعی بنیامین نے چوری کی ہے یا کوئی اور بات ہے، اور یہ بھی کہو کہ کسی کو مصر بھیج کر حقیقت حال کا پتہ چلا لیجئے، اس قافلے والوں سے بھی پوچھ لیجئے کہ جو ہمارے ساتھ وہاں سے آئے ہیں، آپ یقین کیجئے کہ ہم لوگ سچ بول رہے ہیں۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، اس نے کہا کہ بلکہ تمہارے لیے تمہارے دلوں میں ایک کام مزین کر دیا گیا ہے، بل فصبر جمیل، سو میرا کام اچھا صبر کرنا ہے۔ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے ساتھ لے آئے گا۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ سب جاننے والا اور کمال کی حکمت رکھنے والا ہے۔ فتولى عنهم وقال يا آسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن وهو كظيم، اور وہ ان سے واپس پھرا اور کہا، ہے میرا غم یوسف پر، اور اس کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئی، بس وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ جب وہ لوگ کنعان پہنچے تو اپنے باپ سے وہی کچھ کہا جو بڑے بھائی نے سکھایا تھا۔ انہوں نے کہا، یہ بات کہ میرے بیٹے نے چوری کی ہے تمہارے ذہن کی ایک پیداوار ہے، اس نے حقیقت میں کوئی چوری نہیں کی، اس لیے اب تو میرے لیے صبر کرنا ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد یعقوب نے کہا کہ مجھے امید ہو چکی ہے کہ میرے اللہ میرے تینوں بیٹوں کو مجھ سے ملا دے گا، اور انہیں پہلے سے کچھ اندازہ تھا کہ یوسف زندہ ہیں لیکن مفقود الخبر ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے بیٹوں سے منہ پھیر لیا کہ یوسف کی گمشدگی پر شدید حزن و ملال کا اظہار کرنے لگے، اس لیے ان کی مصیبتوں کی ابتدا انہی کی گمشدگی سے ہوئی تھی۔ وہ گم ہوئے، پھر بنیامین غلام بنا لیے گئے، اور بڑے بھائی نے بنیامین کے حادثے سے متاثر ہو کر مصر ہی میں غریب الوطنی کی زندگی اختیار کر لی۔
باپ کو منہ نہ دکھانا پسند کیا۔ یعقوب یوسف کے گم ہونے کے بعد اتنا روئے کہ مسلسل آنسو بہتے رہنے کی وجہ سے آنکھیں سفید ہو گئی۔ کسی مصیبت یا کسی چہیتے کی موت یا گمشدگی پر غم کرنا حرام نہیں ہے، حرام یہ ہے کہ آدمی چیخ پکار کرے، گرے بان پھاڑے، ایسی باتیں کرے جو صبر و استقامت کے خلاف ہوں۔ جیسا کہ حضرت انس بیان کرتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم کے پاس تشریف لے گئے اور اس وقت وہ عالم نزاع میں تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے عرض کی، اللہ کے رسول کیا آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے ابن عوف یہ رحمت ہے۔ پھر آپ کے دوبارہ آنسو نکل آئے۔ آپ نے فرمایا ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا بفراقك یا ابراہیم لمحزونون۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دل غمگین ہیں، لیکن زبان سے ہم صرف وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ البتہ ابراہیم ہم تیری جدائی سے بہت غمگین ہو چکے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرسا او تکون من الحالکین۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم تو ہمیشہ یوسف کو یاد کرتا رہے گا یہاں تک کہ تو اس دنیا سے رخصت ہو جائے، مرنے کے قریب ہو جائے یا ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائے۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ کہا میرا، یہ حضرت یعقوب نے کہا، ظاہری ہونے والی بے قراری اور اپنے غم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعقوب علیہ السلام کا حال زار دیکھ کر اب ان کے بیٹوں کو ان پر بڑا رحم آتا تھا۔ جب ان کی حالت دن بدن غیر ہونے لگی اور ڈرے کہ کہیں یوسف کا غم ان کے دل کو نہ کھا جائے، موت کا سبب نہ بن جائے، انہوں نے ان سے کہا کہ اللہ کی قسم آپ کو اس طرح ہمیشہ یاد کرتے رہے، آپ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ عقل و ہوش کھو بیٹھیں، آپ کا جسم جو ہے نا وہ گل جائے، لیکن کہیں یہ غم آپ کی زندگی ہی ختم نہ کر دے۔ یعقوب نے کہا میں اپنا درد، غم، حال راز کسی انسان سے نہیں بلکہ اللہ سے بیان کرتا ہوں، اسی کی بارگاہ سے دعا کرتا ہوں، اسی سے التجا کرتا ہوں۔ تم لوگ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، مجھے وہ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میرا بیٹا یوسف زندہ ہے اور اس کا خواب سچا تھا، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس سے ملا دے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر کے پاس ایک عورت کو روتے ہوئے دیکھا، فرمایا اے عورت اللہ تعالیٰ سے ڈر۔ اس عورت نے کہا میرے جیسی مصیبت تم پر پڑی ہو تو تمہیں میرے دل کا حال معلوم ہو۔ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں تھا، تو جب لوگوں نے اس عورت کو بتایا کہ یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو وہ عورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگی میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا یقیناً صبر وہی ہے جو آدمی ابتدا مصیبت پر صبر کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ۔ یعقوب نے کہا میرے بیٹو جاؤ اور یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کا آگ لگاؤ۔ ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ انہ لا ییأس من روح اللہ، بے شک جو بھی مایوس ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے الا القوم الکافرین، کافر لوگ ہی مایوس ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ وہ مصر جائیں، یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے بارے میں پتہ لگائیں اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، اس لیے کہ اس کی رحمت صرف کافر لوگ بے شک اس کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہی نا امید ہو سکتے ہیں۔ حضرت ابی ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مومن کو اس سزا اور عذاب کا علم ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں نافرمانوں کے لیے ہے تو کوئی بھی اس کی جنت کی امید نہ رکھے، اللہ تعالیٰ کی جنت کی امید نہ رکھے۔ اور اگر کافر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا صحیح علم ہو جائے تو جو اللہ کے پاس ہے تو کوئی بھی اس کی جنت سے نا امید نہ ہو۔ حضرت صہیب بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ ہی بڑا عجیب ہے، ہر کام میں اس کے لیے خیر ہے، یہ معاملہ صرف مومن کے لیے ہے۔ اگر اسے خوشی حاصل ہوتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے اور اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے خیر ہی ہوتا ہے۔
فلما دخلوا علیہ قالوا یا عزیز مسنا واہلنا ضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، پھر جب وہ اس کے پاس داخل ہوئے تو انہوں نے کہا عزیز مصر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے تو ہم حقیر سی پونجی لے کر یہاں پہنچے ہیں۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، ہمارے لیے ماپ پورا کر دے اور ہم پر صدقہ کر دے۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ باپ کے حکم کے مطابق باقی ماندہ بھائی تیسری مرتبہ مصر پہنچے، عزیز مصر کے دربار میں حاضری دی اور کہا کہ جناب علی، ہم اور ہمارے بال بچے قحط اور خشک سالی کی وجہ سے بہت پریشانی میں ہیں، ہم بہت سی تھوڑی رقم لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے یہ انداز بیان بادشاہ کے دل میں اپنے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے اختیار کیا تھا، لیکن آپ اپنے جود و سخاء سے ہمیں اناج پہلے کی طرح پورا دے دیں گے، رقم کم ہونے یا اس کے بے وقت ہونے کا خیال نہ کیجیے، اللہ تعالیٰ صدقہ اور بھلائی کرنے والوں کو ضرور اچھا بدلہ دیتا ہے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاہلون، تو یوسف نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جب تم نادان تھے؟ اپنے خاندان والوں کی غربت اور پریشانی اور اپنے باپ کی درد و غم کا حال جان کر یوسف کا دل بھر آیا اور ان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اب قصے کو مزید طول دینے کی تاب نہ لا سکے، اپنے بھائیوں کو اپنی درد بری داستان یاد دلاتے ہوئے کہا، تم نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ نادانی کی وجہ سے ماضی میں جو ظلم و زیادتی کی تھی، کیا وہ تمہیں یاد ہے؟ سیدنا یوسف کا ظرف ملاحظہ فرمائیے کہ وہ بھائیوں کو جتا دیا کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ جو سلوک کیا اسے یاد کرو، مگر ساتھ ہی ان کے دکھی دل کو مزید زخمی نہیں کیا۔ ان کی معذرت و معافی، شرمندگی اور شرمساری سے پہلے ہی گویا انہیں معافی کی تسلی دے دی۔ یہ تم نے اس وقت کیا جب تم نادان تھے۔ یہ اصلاح اور تربیت کے انداز میں ہے، جہاں قدم قدم نرمی اور لمحہ لمحہ محبت کی فراوانی ہونی چاہیے۔ ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ اتنا غالب ہو کہ انتقام اور نفرت کے سارے جذبے اس کے سامنے کمزور اور بے بس ہو جائیں۔ معلوم ہوا کہ نرم روئی، شستہ لہجہ دعوت کے میدان میں ایسا طریقہ جو پتھر دل سخت طبیعت انسان کو بھی پگھلا کر مسحور کر دیتا ہے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، اے عائشہ، بے شک اللہ تعالیٰ مہربان اور شفیق ہے، وہ تمام معاملات میں مہربانی اور شفقت ہی کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابی ہریرہ کہتے کہ ایک دیہاتی نے مسجد میں پیشاب کر دیا تو لوگ دوڑے کہ اسے تنبیہ کریں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑا اور اسے اس کے پیشاب پر ایک ڈول پانی بہا دینے کا حکم دیا، کیونکہ تم لوگ نرمی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، سختی اور تنگی کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گے۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسانی پیدا کرو، سختی نہ کرو، خوشخبری دو، نفرت نہ پیدا کرو۔ قالوا انک لانت یوسف، کہنے لگے کیا تم واقعی یوسف ہو؟ یوسف علیہ السلام نے کہا، قال انا یوسف وہذا اخی، بے شک میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا، انہ من یتقی ویصبر، جو بھی تقوی اختیار کرتا صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا اجر احسان کرنے والوں کو۔ یہ دیکھو وہ کیسا سما ہوگا جب یوسف نے کہا ہوگا ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے۔ بھائیوں نے یوسف کے اس سوال سے انہیں پہچان لیا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یوسف کا واقعہ ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ بے حد حیرت اور استعجاب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کیا واقعی تم ہی یوسف ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا سگا بھائی بنیامین ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا، آزمائشوں کا دور ختم کیا۔ ایک مدت کی جدائی کے بعد دونوں بھائی مل گئے، ذلت کے بعد عزت اور وحشت و تنہائی کے بعد انس و قربت نصیب ہوئی ہے۔ حضرت ابی ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے
تجھے ہم پر فوقیت دی، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ بے شک ہم ہی خطا کار تھے۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے مقام و مرتبہ اور ماضی میں ان کے حق میں اپنے خطرناک جرم کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم سب پر فضیلت دی ہے، آپ کو آپ کے تقوی صبر کی وجہ سے بڑا انجام مقام عطا فرمایا ہے۔ ہم آپ کے حق میں بڑے گناہ گار اور خطا کار تھے۔ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ آج حضرت یوسف نے کہا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں بخشے اور رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ یوسف نے کہا جاؤ آج میں نے تمہیں معاف کر دی ہے، ماضی کی غلطی پر تمہارا مواخذہ نہیں کروں گا، اللہ بھی تمہیں معاف کر دے اور وہ تو بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر لوگوں یعنی قریش مکہ کو مخاطب کر کے کہا، یہ بھی فرمایا کہ اے لوگو، اللہ نے تمہارے جاہلی غرور و تکبر کو ہوا میں اڑا کر رکھ دیا ہے۔ لوگوں، آدمی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو نیک اپنے رب کے ہاں پرہیزگار اور معزز ہوں، دوسرا جو بدکار بدبخت اور اپنے رب کے ہاں گھٹیا ہو۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی آیت تلاوت کی کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے رسول اللہ نے فرمایا صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو احسان کا بدلہ احسان سے دے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جب اس سے قطع طلبی کی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا، یہ میرا قمیض لے جاؤ، اسے میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دو تو اس کی بصیرت واپس آ جائے گی۔ وَأْتُونِی بِأَہْلِیکُمْ أَجْمَعِینَ، میرے پاس اپنے سب گھر والوں کو لے آؤ۔ اب وقت آ گیا کہ یعقوب کا درد و علم کا دور ختم ہوا، ان کے صبر کا نتیجہ ظاہر ہو۔ یوسف نے اللہ کی طرف وحی کے مطابق بھائیوں سے کہا تم لوگ میری یہ قمیض لے جاؤ، میرے باپ کے چہرے پر اسے ڈال دو، اللہ کے حکم سے ان کی بنائی واپس آ جائے گی۔ تم لوگ اپنے تمام خاندان کے تمام افراد کے ساتھ یہاں میرے پاس مصر کے اندر آ جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تھا یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس رکوع سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صبر کا انجام ہمیشہ بہترین ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ معاف کرنا اعلیٰ اخلاق ہے۔ آزمائش کے بعد آسانی ضرور آتی ہے، اللہ اپنے نیک بندوں کو بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ اس رکوع میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی مایوسی، یعقوب علیہ السلام کا صبر جمیل اور یوسف علیہ السلام کا عظیم اخلاق اور معافی، آخر میں یعقوب علیہ السلام کی بنائی کی واپسی کا واقعہ بیان ہوا۔ یہ رکوع ہمیں بتاتا ہے، سکھاتا ہے کہ صبر، امید اور معافی انسان کو بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کبھی بند نہیں ہوتی۔